حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔ کتاب المغازی کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، قال اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح وهو مردف اسامۃ علی القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما حتی اناخ عند البیت ثم قال لعثمان ایتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسامۃ وبلال وعثمان ثم غلقوا علیہم الباب فمکث نہارا طویلا ثم خرج فابتر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتح مکہ کے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام قصوہ اونٹنی پر سوار تھے۔ قصوہ پر سوار ہو کر حضرت اسامہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ آپ خانہ کعبہ تشریف لائے اور بیت اللہ کے سامنے اپنی قصوہ کو بٹھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ عثمان بن طلحہ جو اس وقت کعبۃ اللہ کے کنجی بردار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا کہ کنجی لاؤ۔ کنجی لائی گئی، بیت اللہ کا دروازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسامہ، حضرت بلال، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تین صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چار شخصیات کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گئیں اور اندر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ بہت دیر، کافی دیر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر رہے۔ کافی دیر کے بعد جب بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، بہت سے لوگ اس دروازے کی طرف لبکے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ جب کھولا گیا تو میں سب سے پہلے دروازے کے پاس پہنچ گیا اور دروازے کی اس سائڈ پر مجھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ کتاب المغازی کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال یہ کیا، اور آج آپ سمجھیں گے کہ میں نے یہ موضوع کیوں رکھا کہ عشق کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، عشق کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جس انداز میں کی جائے، اللہ کو محبوب کی محبت کا ہر انداز پسند ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس رنگ کے اندر اظہار محبت کیا جائے، اللہ کو محبوب کی محبت کے اظہار کا ہر رنگ پسند ہے۔ جس ڈھنگ میں کیا جائے، اللہ کو محبوب کی محبت کے اظہار کا ہر ڈھنگ پسند ہے۔ اس کے چند نمونے میں صحیح بخاری اور ایک دو احادیث، چند کتب احادیث سے دوں گا کہ آپ خود سمجھیں گے کہ عشق کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے، اور محبوب سے جس انداز میں عشق اور محبت کی جائے، اللہ کو محبوب کی محبت کے عشق اور محبت کا ہر انداز پسند ہوتا ہے۔ اس کے چند نمونے صحیح بخاری سے آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلال حبشی کو جب میں نے کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا، اندر تھے وہ، میں باہر تھا، میں نے ان سے پہلا سوال کیا، فقلت له أين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلال مجھے یہ تو بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو کافی دیر اندر ٹھہرے بیت اللہ کے، میرے محبوب نے اندر کس جگہ نماز پڑھی؟ اس بیت اللہ کے کمرے کے اندر کس ٹکڑے پر، کس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی؟ اب میرا سوال آپ دوستوں سے یہ ہے، اگر نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کوئی اہم بات نہ ہوتی، تعلق مصطفیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جانے میں
کوئی اہمیت نہ ہوتی تو صحابہ کرام کبھی اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے میں اور نسبت والی چیزوں کے ساتھ جڑنے میں اس قدر اہتمام نہ فرماتے، اس قدر اہتمام نہ فرماتے۔ تو دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا، حضرت بلال حبشی نے کہا، انہوں نے کہا ان دونوں اگلے ستون کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، اور اس وقت بیت اللہ کے اندر 6 ستون تھے، 2 قطار میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ستونے تھے 2 قطار کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی قطار کے ستونوں کے درمیان نماز پڑھی، اور جب پہلی ستون کے درمیان نماز پڑھی، اب اس کی شرح میں دوسری حدیث سے بھی کرتا چلوں تاکہ آپ احباب کو زیادہ سمجھ لگ جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اہتمام فرمایا۔ یہ حدیث پاک کتاب الصلاۃ کے اندر بھی آئی ہے، وہاں حدیث کا نمبر 478، کتاب الصلاۃ حدیث کا نمبر 478، ان کے بارے میں آیا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر یہاں داخل ہو کر کعبہ کے بیت اللہ کے اس ٹکڑے پر نماز پڑھی، ان ستونوں کے درمیان نماز پڑھی، اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر جاتے، کتاب الصلاۃ صحیح بخاری حدیث کی شرح حدیث سے کر رہا ہوں، بخاری کی حدیث کی شرح بخاری سے کر رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے ان عبداللہ کان اذا دخل الکعبہ مشى قبل الوجہ حین یدخل وجعل الباب قبل ظہری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے، سامنے چلتے جاتے، کعبۃ اللہ کے دروازے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیتے، فمشى حتى يكون بینہ وبین الجدار الذی قبل وجہہ قریب من الثلاثہ، اور دیوار کے قریب پہنچنے سے پہلے 3 ہاتھ، دیوار کعبہ کعبہ کی دوسری دیوار کے پہنچنے سے 3 ہاتھ پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رک جاتے، 3 ہاتھ پہلے رک جاتے، صلی یتوخى المقام الذی اخبرہ، وہاں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ جب پوچھا گیا حضرت یہاں پہ اہتمام کے ساتھ نماز کیوں پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا الذی اخبرہ بلال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ، مجھے حضرت بلال نے یہ خبر دی تھی کہ اس ٹکڑے پر محمد مصطفیٰ نے نماز ادا کی تھی، نماز ادا کی تھی۔ اور جب آپ یہ نماز ادا کر لیتے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا نماز ادا کرتے، اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اگلے ایک ہی حدیث پاک آگے فرماتے، ساتھیوں تو تم جہاں نماز پڑھو، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کی ایک ایک جگہ محترم ہے، پورا خانہ کعبہ حرم ہے، لیکن یہاں میں اہتمام کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر اس ٹکڑے پر اس اہتمام کے ساتھ اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ اس ٹکڑے کو مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ نسبت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کے اندر داخل ہو کر اس ٹکڑے پر نماز پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بطور برکت میں بھی یہاں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو عشق کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ پورا محترم علاقہ ہے، کعبۃ اللہ کے جس حرم کے اندر، کعبۃ اللہ کے حرم کے اندر جس جگہ نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے گھر کا ایک ایک ٹکڑا محترم ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے دوستو، عشق کے اندر کوئی رنگ نہ ہوتا، تعلق مصطفیٰ کے اندر کوئی فائدہ نہ ہوتا، نسبت مصطفیٰ کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت والی چیزوں سے تبرک اور برکت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ اہتمام نہ کرتے۔ اگر نسبت مصطفیٰ سے فائدہ نہ ہوتا، تعلق مصطفیٰ سے فائدہ نہ ہوتا، نسبت والی چیزوں سے تبرک اور برکت حاصل کرنے سے اگر فائدہ نہ ہوتا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کبھی یہ عمل نہ کرتے۔ آپ نے یہ عمل کر کے آنے والی امت کو یہ سبق سکھا دیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے۔ کتاب الصلاۃ کتاب المغازی کی حدیث پاک سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ عمل کر کے امت کو بتا دیا کہ جو مزہ
मुस्तफ़ा की निस्बत में इबादत करने का मिलता है। आका अलैहिस्सलाम को जिस टुकड़े के साथ, जिस जमीन की सतह के साथ और जिस जमीन के टुकड़े के साथ आका को निस्बत है, वहां नमाज पढ़ने का जो लुत्फ आता है, हरम की किसी जगह पर नमाज पढ़ने का लुत्फ नहीं आता। ये आप अकीदा देना चाहते थे उम्मत को कि मुझे यहां लुत्फ आता है, जमीन के इस टुकड़े को, काबतुल्लाह के इस टुकड़े को मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ निस्बत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहां नमाज पढ़ी थी। अगर इश्क के अपने रंग ना होते, इश्क का एक रंग होता, एक ढंग होता इश्क करने का, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने का एक अंदाज होता, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर अमल नहीं करते। साहबा इतराज करते कि हरम की पूरी जमीन फजीलत वाली है, काबतुल्लाह की सारी जमीन अजमत वाली है, हरम के अंदर जहां नमाज पढ़ो एक नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर इश्क के अपने रंग ना होते, इश्क के अपने ढंग ना होते और इश्क अपने फैसले करने में खुद दलेर ना होता, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी ये अमल ना करते, उमर के बेटे अमल ना करते। और आपने ये अमल किया। कोई हदीस पाक से साबित करके दिखाए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को मना किया गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, एहतमाम के साथ यहां नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो ये सबक दिया कि इश्क के अपने रंग होते हैं। आगे मैं निचोड़